بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ جو مشائخ چشتیہ سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک ایسے جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے، یعنی تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہ مورتی کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا معبود اور خدا تیرا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا اس نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاصد بنا کر ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شفیق تھے۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی۔ اس نے کہا کہ وہ رسول کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ انہوں نے جب پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ ان کا پیغام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ اور انعام عطا فرمائیں۔ اس نے کہا کہ اس رسول نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا اس مالک کا پاک کلام ہمارے پاس چھوڑا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے کچھ پڑھ کر مجھے سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند سورتیں قرآن پاک کی سکھائیں۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم لوگ سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ پاک ذات حی القیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ جس کا آقا جاگتا رہتا ہے اور تم سو جاتے ہو۔ ہمیں اس کی بات سن کر بڑی حیرانی ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اپنے ساتھ اس کو لے لیا۔ جب ہم شہر آبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہم نے کچھ درہم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ کچھ درہم ہیں اور ان کو تم اپنے خرچے میں لے آنا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا ہے جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، خدا پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ بس وہ اس وقت مجھے کیوں کر ضائع کر دے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا کہ میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی ہیں جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اچانک نیند کا غلبہ ہوا، میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نہایت ہی سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت ہی نفیس قبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک نہایت ہی حسین لڑکی کہ اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے۔ میری آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور قبہ دیکھا اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی، اور وہ یہ آیت شریفہ پڑھ رہا تھا جو سورہ رعد کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کی خوشخبری ہے،
اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط جمے رہے، بس اس جہان میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ حق تعالی شانہ کی عطا بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کو بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیج دیا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ مالک الملک، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔